شوگر کے مریضوں کے بڑھنے کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر تنویر، اگر میں صرف ایک ڈائبٹیز کی بات کروں نا اور پھر اس کو کیٹیگرائز کروں، تو جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے بیسیکلی یہ ایسوسیٹیڈ ہے ود اے لائف اسٹائل. ٹھیک ہے. sedentary lifestyle, lack of exercise, improper diet, along with some genetics, along with some genetic factors are all associated with the type 2 diabetes mellitus. ٹھیک ہے. So ڈائبٹیز کا انسیڈنس جو پاکستان میں بڑھ رہا ہے، اس کی بیسک ریزن لوگوں کا اپنا لائف سٹائل ہے. ٹھیک ہے. ڈیزرٹس، جنکس، بیکری، اس کا استعمال شدت سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اسی طرح سے باڈی کی شوگر اسپائک کرتی چلی جا رہی ہے. اینڈ پیشنٹس جو ہیں جب اپنی شوگر کو چیک کرتے ہیں، HbA1c کرواتے ہیں، تو وہ پری ڈائبٹیز کی رینج میں فال کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایسے سٹیجز پہ جب کہ پری ڈائبٹیز کی رینج میں بلڈ شوگر لیول یا HbA1c آ چکا ہے، تو ایسے میں لائف سٹائل موڈیفیکیشن، وہ سارے فیکٹرز جو ان کی ریزن ہیں ان کو موڈیفائی کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ، جیسے ہی آپ نے اپنی یہ اسپیشلٹی کا بتایا، تو کیسے یہ آپ کو شوق پیدا ہوا کہ میں نے جو ہے نا وہ ڈائبٹیز کو ہی زیادہ پریفر کرنا ہے؟ اصل میں ایک ریزن تو یہ ہے کہ انٹرنل میڈیسن میری بیسک انٹرسٹ ہمیشہ سے انٹرنل میڈیسن میں تھا. ٹھیک. اس کے بعد میری اپنی فیملی میں ڈائبٹیز جو ہے اس کا انسیڈنس از ویری ہائی. ٹھیک ہے. میرے ریلیٹیوز میں. سو جیسے جیسے میں پڑھتی چلی گئی، پھر مجھے یہ اویئرنیس ہوئی کہ مجھے ڈائبٹیز کی طرف زیادہ آنا چاہیے، تاکہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کروں، ساتھ ساتھ اپنی فیملی ممبرس کو بھی ٹریٹ کروں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہاں پہ نا لوگ ہمارے کلینکل ٹرائل میں بھی کرتے ہیں. لوگ ہمیں یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آج کل تو آپ یہ کہتے ہیں کہ 20 25 30 سال پہلے کی اگر ہم بات کریں تو آپ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی شوگر بڑھتی جا رہی ہے. اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ لوگ 2-3 کلو جلیب کھاتے تھے، برفی کھاتے تھے، میٹھی لسیاں پیتے تھے، تو ان کو شوگر نہیں ہوتی تھی. آج کے دور میں آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کا فوڈ سٹائل اور آپ نے یہ ینگ فوڈ کھانا شروع کر دیا تو آپ کو یہ ہوتا ہے. تو کیا اس میں کس طرح ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو آج سے 20-25 سال پہلے لوگ پیدل بھی بہت چلتے تھے. جی بالکل. اتنی گاڑیاں نہیں تھیں. ایسے ہی. اگر بس بھی یوز کر رہے ہیں تو بس اسٹیشن تک جانے کے لیے سائیکل بہت نظر آتی سائیکل استعمال ہوتی تھی یا پیدل جایا کرتے تھے. سودا سلف لینے کے لیے بھی گھر سے دکان تک پیدل جایا کرتے تھے. اگر فارمر تھا تو وہ ہل چلاتا تھا. جی بالکل. اور اب تو ایسا ہے کہ گھر سے نکلے ہیں تو گاڑی میں بیٹھے ہیں، آفس گئے ہیں وہاں پہ بھی آپ نے سارا دن ڈیسک جاب کی ہے، اس کے بعد اگین گاڑی میں بیٹھے ہیں اور پھر گھر آ گئے. سو فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طرح اگر میں بچوں کی بات کروں تو پہلے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز تھی. پہلے لوگ کرکٹ میچ، ہاکی، فٹ بال، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، یہ ساری چیزیں. اور اب اگر دیکھا جائے تو بچے بھی سارا دن موبائل، ٹی وی، ان چیزوں کے آگے بیٹھے ہیں. ان میں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر میں اسکولس کی بات کروں تو اسکول میں بھی فزیکل ایکٹیویٹی کا رجحان ایز سچ اتنا نہیں ہے جتنا آج سے 20-25 سال پہلے تھا. ٹھیک ہے. تب بڑے مقابلے ہوا کرتے تھے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے، اور اب ایسا رجحان دیکھنے میں نہیں آ رہا. بالکل ایسے ہی. سو اگر ہماری یوتھ ہی فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف انوالو نہیں ہے تو اسی نے آگے جا کے بڑے ہونا ہے، تو پھر ڈائبٹیز کی ٹینڈنسی تو بڑھتی چلی جائے گی. ویٹ بڑھے گا، ڈائبٹیز کی ٹینڈنسی بڑھے گی بیکاز انسولین ریزسٹنس آئے گی، اور پھر اسی طرح انسیڈنس بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب ہم ریورسل آف ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں کہ شوگر ریورس ہو سکتی ہے، تو لوگ ہمارے کلینکس پہ آپ بھی ہمیں یہ کہتے ہیں فلاں ڈائٹیشین نے مجھے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تو ہم اسے یہ بتاتے ہیں کہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کا فرق کیا ہے. جی. تو ٹائپ 1 جو شوگر ہے اس کی پرسنٹیج آپ کے نزدیک اس وقت کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ٹائپ 1 کو بھی ریورس کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں ٹائپ 1 از بیسیکلی آٹو امیون ڈیزیز، ٹھیک، جس میں انسولین ڈیفیشنسی، ٹھیک ہے، یعنی انسولین بن ہی نہیں رہی فرام دا پینکریاس. ٹھیک ہے. سو اس کا ریورسل از یوزلی ناٹ پاسبل وداؤٹ ٹرانسپلانٹیشن. ٹھیک ہے. And patient will remain dependent on insulin injections depending upon the scenario کہ وہ 1 ٹیکہ لے رہا ہے، 2 لے رہا ہے یا 3 لے رہا ہے according to meal requirements. ٹھیک. If the patient is not going towards transplantation, then definitely that patient will remain diabetic for whole life. ٹھیک. اور اس کو انسولین کا ٹریٹمنٹ کنٹینیوسلی لینا پڑے گا. ٹھیک.
وہ پیشنٹس جو کچھ عرصہ انسولین لیتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں وہ زیادہ کمپلیکیشنس میں مبتلا ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز پیشنٹ جو ریگولر اپنی ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے ٹریٹمنٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں, انسولین لیتے چلے جاتے ہیں, ان میں کمپلیکیشنس کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ٹائپ 1 میں تو انسولین دینا ہی حل ہے. یس, کیونکہ آلریڈی انسولین باڈی میں ہے ہی نہیں. بیکاز جب باڈی میں پینکریاس انسولین بنانا چھوڑ دے گا ٹھیک, ڈیو ٹو اینی ریزن, یوزلی آٹو امیون ہے تو وہ اینٹی باڈیز بنتی ہیں, ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے ان سیلس کی جو کہ بنا رہے ہیں انسولین, تو پھر وہ ڈیپینڈنٹ رہے گا فار ہول لائف. ٹھیک, یعنی اس کا جو ہے وہ پینکریاز ہی ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا, یعنی لبلبا, تو یہ اس کا حل ہو سکتا ہے, یہ اس کا سولوشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بٹ لیکن اس کے بعد بھی یہ نہیں ہے کہ یہ شوگر سے ریورس ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. نہیں, اگر وہ ٹرانسپلانٹیشن کی طرف پروسیڈ کر گیا ہے ٹھیک, دین ڈیفینیٹلی نیو پینکریاس ول ناٹ بی ان نیڈ آف فردر انسولین. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ٹائپ 2 والے جب انسولین لیتے ہیں, ٹائپ 1 میں تو انسولین بن نہیں رہی, ٹائپ 2 میں آلریڈی زیادہ بن رہی ہے, تو اس میں بھی جب ہم انسولین پہ ڈالتے ہیں تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اصل میں ڈاکٹر تنویر ایسا ہوتا ہے کہ آفٹر 5 ایئرس, ٹھیک ہے, انیشلی تو ٹائپ 2 میں انسولین ریزسٹنس ہے, ٹھیک ہے, ود مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈیفیشنسی آف انسولین. ٹھیک, بٹ لیٹر آن ایک ایسی اسٹیج آتی ہے جس میں پینکریاس جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو کے فردر جو تھوڑی بہت انسولین انیشلی بن رہی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹائپ 2 ڈائبیٹک پیشنٹ ایونچولی ان کو ڈالنا پڑتا ہے انسولین کے اوپر. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ ہے کہ اگر تو انیشل فیو ایئرس میں وہ اپنی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن اور اپنی میڈیسنس کے ذریعے اپنی شوگر کو کنٹرول یا ریورس کر لیتے ہیں تو پھر یہ سٹیج ڈیلے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے, ویٹ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے, شوگر مسلسل ان کنٹرول ہے, ساتھ میں بلڈ پریشر ہے, کولیسٹرول ہے, اسموکنگ چل رہی ہے, تو پھر ایسے پیشنٹ ایونچولی ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ 5 سال یا 10 سال بعد کہ ان کو انسولین پہ ڈالا جائے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پہلے ہم یہ سنتے ہوتے تھے کہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں جو ہمارے پرانے جی پی ہوتے تھے تو وہ اس کو جب ڈفرینشیٹ کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ 30-35 سال سے پہلے والی جو ہے عمر کی جو شوگر ہے وہ ٹائپ 1 ہے, اس کے بعد ہے تو ٹائپ 2 ہے. لیکن آج کل کے جدید دور میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ویٹ کے اکارڈنگلی پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹائپ 1 ہے. یہ جو بالکل ایک بڑا اسپیسیفک سا کرائٹیریا تھا ایج سے ریلیٹڈ, یہ اب اس طرح سے پریولنٹ نہیں ہے. میں اگر اپنی کلینکل پریکٹس میں دیکھوں تو میں نے بہت سارے ایسے پیشنٹس 20s میں دیکھے ہیں جو کہ اوبیس ہیں اور ان کی جو ڈائبٹیز ہے وہ ٹائپ 2 کی طرح بیہیو کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ اگر وہ ٹائپ 2 کی طرح بیہیو کر رہی ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ بھی ٹائپ 2 ہوگا. یس, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو کلینکل ججمنٹ ہے پیشنٹ کو ایگزامن اور پراپر اسسمنٹ اور اس کا لائف سٹائل ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیشنٹ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں ہے دین ڈیفینیٹلی اس کا ٹریٹمنٹ اورل ہائپوگلائسیمک سے سٹارٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ پریگننٹ وومن کو جب شوگر ہوتی تھی تو پرانے وہی جو ہمارا طریقہ کار ہوتا تھا, لوگ گلوکوفیج پہ ڈال دیتے تھے. آج کے دور میں ہم نے دیکھا یہ طریقہ کار چینج ہو گیا. تو پریگننسی میں شوگر ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہے اور بینگ اے کنسلٹنٹ ڈائبٹولوجسٹ آپ کی ایڈوائس کیا ہوگی؟ دیکھیں ڈاکٹر تنویر, سب سے پہلے تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جسٹیشنل ڈائبٹیز, ٹھیک ہے, ایسی ڈائبٹیز جو کہ پریگننسی میں ہو رہی ہے وہ یوزلی سٹارٹ ہوتی ہے 24 to 28 ویکس آف پریگننسی میں. ٹھیک ہے, اگر پریگننسی سٹارٹ ہوئی ہے اور انیشل فیو ویکس میں ہی ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو گئی ہے تو اس کے چانسز کوائٹ ہائی کہ وہ پہلے سے ہی ڈائبیٹک تھیں جو کہ بس ڈائگنوز لیٹر آن ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پریگننسی میں بلڈ شوگر رینجز جو کہ ریکمینڈڈ ہیں دے آر انٹائرلی ڈفرنٹ ان نان پریگننٹ پیشنٹس. اس میں فاسٹنگ لیولز بھی لوور ہیں, اس میں رینڈم لیولز بھی لوور سائڈس میں ہیں ایز کمپیئر ٹو نان پریگننٹ ڈائبیٹک پیشنٹس. ٹھیک ہے. اب اگر پریگننٹ پیشنٹ ہے اور ہم نے جسٹیشنل ڈائبٹیز کو لیبل کر دیا ہے تو پھر اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس کو ڈائریکٹ انسولین پہ ڈالنا ہے یا شوگر اس رینج میں آ رہی ہے کہ خالی گلوکوفیج سے بھی کام چل جائے گا. اگر تو ان کنٹرول ڈائبٹیز جو کہ پریگننسی میں ڈائگنوز ہوئی ہے
انیشل ٹرائل گلوکوفیج سے دینے میں کامیابی مل جائے اور ریکمینڈڈ بلڈ شوگر لیولز اچیو ہو جائیں تو ہم پھر انسولین کو ہولڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ادروائز پھر انسولین کو سٹارٹ کر کے پریگننسی میں بلڈ شوگر لیولز کو ریکمینڈڈ رینجز میں لے کر جانا از ڈیزائربل اینڈ ریکمینڈڈ ٹھیک ہے. in order to avoid complications after birth and during pregnancy.